العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ مشکات المصابیح ہفتہ واری درس حدیث چل رہا ہے، اور یہ باب ہے باب و اس بات عذاب القبر، تیسری فصل ہے، اور اس باب کی آج آخری حدیث ہے، اس کے بعد پھر اگلا باب دوسرا شروع ہوگا۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المیت یسقیر الی القبر فیجلس الرجل فی قبرہ غیر فزع ولا مشغوب۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر دفن کر کے سارے ساتھی چلے جاتے ہیں، تو فیجلس الرجل، تو پھر اس کے بعد اس مردے کو فرشتے آتے ہیں اور اٹھا کر کے فی قبر ہی اس کے قبر میں بٹھاتے ہیں، اس مردے کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ مردہ اگر بندہ جو گیا ہے قبر میں نیک اور صالح ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو غیر فزع، اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، نہ ڈرتا ہوتا ہے، ولا مشغوب، نہ پریشان ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا قبر میں بھی، اگرچہ وہ نئی جگہ ہے لیکن نیک اعمال کی برکتیں ایسی اس کو ملتی ہیں کہ وہاں بھی بے خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ قبر تو ایسی خطرناک جگہ ہے، ایسی خطرناک جگہ ہے کہ بندے کو روح کانپ جائے، اس کا تصور ہی مطلب کر کے وہاں جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ اگر نیک ہوتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے اس کی ساری گھبراہٹ، ساری پریشانیاں اگرچہ قبر میں تنہا ہیں وہ سب دور ہو جاتی، غیر فزع، نہ وہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو، ولا مشغوب، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلا ٹینشن، بے فکر اس میں ہوتا ہے۔ ثم یقال، پھر فرشتے آتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فیما، وہی سوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فیما کنتا، فرشتے پوچھتے ہیں کہ بتا پھر تو دنیا میں کس دین پر تھا، سوال شروع ہوتا ہے، حساب قبر جس کو بولتے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے فیما کنتا، تو کس دین پر تھا، فیقول کنت فی الاسلام، وہ بندے مومن صالح کہتا ہے کہ میں دین اسلام پر تھا، یہ جواب دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، کئی دنوں سے یہ باب چل رہا ہے کہ مختلف روایتوں میں کبھی صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے کسی حدیث میں تینوں سوال کا ذکر ہے، اور کسی حدیث میں دو سوال کا ذکر ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ نے پیچھے حدیث میں سنا تھا کہ سب سے پہلا سوال ہوتا من ربک، یہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں اس فرشتے نے ڈائریکٹ پوچھا فیما کنتا، دین کے بارے میں پوچھا کہ تو کس دین پر تھا۔ جواب دینے والا بھی یہی کہتا ہے کہ کنت فی الاسلام، میں دین اسلام پہ تھا۔ اگر صرف یہی ایک سوال ہوا، اس دین اسلام میں یاد رکھنا تینوں سوال اور تینوں سوال کے جواب آ گئے، الگ سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ بندہ مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پڑھے گا اور اس پر یقین رکھے گا تو ہی تو وہ دین اسلام میں آئے گا، تو ہی مسلمان ہوگا۔ تو جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو رب کو، اللہ کو رب مان لیا، اور اگلا پڑھا محمد رسول اللہ تو حضور کی صحابت کی گواہی بھی آ گئی، اور اس کے بعد یہ کہا تو مسلمان ہو گیا، دین اسلام میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی ایک سوال میں تینوں سوال کا جواب آ جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ وہ فرشتہ، وہ بندہ جواب دیتا ہے کنت فی الاسلام، میں اسلام میں تھا، فیقال، پھر اس سے کہا جاتا ہے، آخری جو سوال ہوتا ہے کتنا اہم ہے بتائیں آپ۔ ہم نے آپ کو پیچھے حدیث سنائی کہ کئی حدیثوں میں، بلکہ بخاری مسلم کی سب روایت میں ایک ہی سوال ہوگا، سب چھوڑو،
رب کو پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، دین تمہارا کیا، یہ چھوڑو، یہ بتاؤ اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، ایک ہی سوال ہے۔ اب دیکھو اس دین اسلام میں حضور کے بارے میں بھی آ گیا، رب کے بارے میں بھی آ گیا، لیکن اب اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہیں پوچھا، بلکہ دوسرا سوال ہوتا جو آخری، ثم یقال فیقال ما ھذا الرجل، بتاؤ اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس مبارک ہستی، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، فیقول، وہ جواب دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں میرے عزیزو، یعنی رب کی اس حدیث میں اللہ کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، نہیں کیا گیا۔ اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، کیوں؟ کیونکہ اسلام کے بارے میں بتا، اگر اسلام کے بارے میں جواب دے دیا تو اس کا تینوں سوالوں کا جواب تو آ جائے گا، لیکن پھر بھی الگ سے حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، رب کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، حضور کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے۔ وہ جواب دیتا وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ حساب قیامت جو ہو نا، وہ حساب قبر حضور کے نام پر، حضور کی پہچان پر ختم ہو۔ اگرچہ دین اسلام کا جواب میں حضور کی رسالت کا جواب آ گیا، جواب ہو گیا، اللہ کے رسول کو مانتا تھا، لیکن حضور السلام کے بارے میں خصوصی سوال کیا گیا، وہ اس لیے تاکہ جو قبر کا امتحان ہے حضور کے نام اور حضور کی پہچان پر ختم ہو۔ سمجھ رہے؟ قبر کا امتحان کس پر ختم ہو؟ حضور کے نام پر ختم ہو، حضور السلام کے نام پر قبر کو، چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور السلام کے سر انور پر ختم نبوت کا مطلب صحرا سجا ہوا ہے حضور کا۔ آپ دیکھیں کلمہ پڑھتے ہیں، ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، حضور کے نام پر ہمارے کلمے کا بھی ختم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، کس نام پر جا کے نبوت ختم ہوتی ہے؟ حضور کے نام پر نبوت ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں بھی یہ سوال ہو رہا ہے تاکہ حضور کے نام پر ہی جو ہے نا قبر کا امتحان ختم ہو۔ یہ سوال کیا، جواب دے دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات من عند اللہ، وہ مرنے والا کہتا ہے یہ ہمارے نبی اللہ کی جانب سے روشن نشانیاں لے کر آئے، ایسے نہیں آ گئے، رب نے بڑی بڑی عظیم عظیم نشانیاں دے کر کے ان کو بھیجا تھا، معجزات دے کر کے بھیجا تھا، وہ لے کر کے آئے، فصدقناہ، پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے مانا ان کو کہ یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی عظیم الشان نشانیاں لے کر آئے ہیں تو یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، دوسرا کون لے کر آئے گا ایسی عظیم الشان نشانی؟ وہ کہتا ہے فرشتوں سے، مطلب وہ کلام کر رہا ہے، بات کر رہا، وہ مردہ نیک بندہ، کہ ہم نے مانا اس طرح کہ یہ نبی اللہ کی جانب سے جو ہے نا روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، جیسے قرآن خود روشن نشانی ہے، چاند کو ٹکڑے کر دینا، سورج کو پلٹا دینا، کنکروں کو کلمہ پڑھانا، حضور کا وجود مسعود خود سراپا نشانی ہے پیارے، حضور کا وجود مسعود تو خود سراپا نشانی ہے۔ اور ایسے بھی میرے آقا تو بے شمار معجزات لے کر کے آئے، کہا کہ وہ لے کر آئے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد جب یہ کہتا ہے کہ رب کی جانب سے نشانی لے کر آئے، دیکھو سوال تو پورا ہو گیا، جواب بھی اس نے دے دیا، اب فرشتے اس کے جواب پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے خوش ہو کر کہتے ہیں حل رأیت اللہ، جو اے مردہ، اے بندے، جو تو کہتا ہے کہ یہ آخری نبی رب کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نشانی لے کر آئے، تو کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی جانب سے؟ کیا تو نے اللہ کو نشانیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی فرشتے خوش ہو کر کے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ امتحان سوال قبر میں شامل نہیں ہے۔ جو فرشتے پوچھ رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جاتا حَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ امتحان قبر میں شامل نہیں ہے، اس سے خوش ہو کر کے پوچھ رہے ہیں۔ جو اس نے کہا کہ رب کی جانب سے یہ نشانی لے کر آئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا ہے رب کو، کہ نشانیاں دیتے ہوئے دیکھا جو تو کہہ رہا ہے؟ فیقول، وہ بھی بڑا عمدہ، بڑا مطلب عاشق بندہ تھا، کہتا ہے کہ ما ينبغي لأحد ان ير اللہ، اس کائنات میں کسی کے لیے مطلب کسی کی طاقت ہی نہیں ہے وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، کوئی اللہ کو دیکھ
نہیں سکتا ہے. پھر کیسے جانا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے والے محبوب سے سنا ضرور ہے، اور جتنا ہمیں ان کی باتوں پر اعتماد ہے اتنا تو ہماری آنکھوں پر بھی اعتماد نہیں ہے. بن دیکھے مانا ہوں، کہتا دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھنے والے مصطفیٰ سے سنا ضرور ہے کہ رب کی جانب سے وہ روشن نشانی لے کر آئے. بس فصدقنا ہو، ہم نے تصدیق کر لی. اور یاد رکھنا پیارے، ہم نے الف لام میم شروع ہوا تھا تفسیر، اسی کی تفسیر میں بتایا تھا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان، یہ اللہ کو پسند ہے. اور حدیث پاک آپ کو سناؤں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی من رآنی، حضور نے فرمایا کہ مبارک ہو اس کو جس نے میرا دیدار کیا. طوبہ کہتے ہیں مبارک ہو، اور طوبہ جنت کے ایک درخت کا سایہ دار درخت کا نام ہے. جنت کا ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ اگر 500 برس تیز رفتار کوئی گھوڑا دوڑاتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا لمبا درخت ہے جنت کا. حضور نے فرمایا کہ طوبی من رآنی، مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لے آیا. حدیث سنا رہا ہوں، وہ صحابہ کرام تھے، حضور کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے. فرمایا کہ طوبی من رآنی وآمن بی، مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. وطوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اور اس کے لیے 7 مرتبہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ایمان لے آیا. سبحان اللہ، حضور کی شان دیکھیں، کہا 7 بار مبارک ہو اس کو، کس کو؟ جس نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ سے محبت کرتا ہے اور ایمان لے آیا. بھائی ہمارے لیے تو آزمائش ہے نا، صحابہ تو ایمان لائیں گے ہی. ارے دن و رات حضور کے سراپا معجزات کو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر ایمان نہیں لائے گا تو کون ایمان لائے گا؟ اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو سنا ہے ایک کالی و زلف والا، ایک چہرے والضحیٰ والا کوئی محبوب تھا، بس سنا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک اور سنیں آپ. ایک دن صحابہ کرام بڑی عشق و محبت کی، حضور کی محبت کا چراغ جلانے کے لیے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور آپ اپنی قسمت پر رشک کریں. اللہ نے کیسا محبوب دیا ہوا یار، ایسا کوئی محبوب نہ کہیں ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں کہیں نہیں ہے. حضور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان میں. حضور نے پوچھ لیا میرے صحابہ چلو ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ اج الخلق اعجب الیکم ایمان. حدیث سنا رہا ہوں، بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے، جس کے ایمان پر تعجب کیا جا سکے کہ ہاں اس کا ایمان بڑا عجیب ہے، وہ کون ہے؟ حضور نے کس سے سوال کیا؟ صحابہ سے سوال کیا. تو یہ بتانا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر بن دیکھے ایمان کی اہمیت آپ دیکھیں، بن دیکھے ایمان کی حیثیت حضور کی بارگاہ میں کتنا مقام ہے وہ دیکھیں. حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور النبیون، فرشتوں کا ایمان، فرشتوں کا ایمان، الملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب تر ہے کہ فرشتوں تو یقیناً کبھی تو معصوم ہے، کبھی کفر نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ تو ہر وقت اپنے رب کی قربتوں میں رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ ان کا ایمان عجیب تر نہیں ہے، ان کو تو ایمان لانا ہی ہے، وہ تو رب کی قربتوں میں ہر وقت رہتے ہیں، اللہ کے تجلیات میں جلووں میں رہتے ہیں. اب صحابہ نے کہا حضور اگر فرشتوں کا ایمان عجیب تر نہیں، فالنبیون، پھر انبیاء کا ایمان عجیب تر ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا وکیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والوحی ینزل علیہم، انبیاء کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انبیاء کرام پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو ایمان لائیں گے ہی، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ ان کا ایمان بھی وہ عجیب نہیں ہے کہ جس پر تعجب کیا جا سکے. پھر صحابہ نے کہا حضور اگر فرشتوں کا ایمان عجیب تر نہیں ہے، انبیاء کا ایمان عجیب تر نہیں، فنحنو، تو ہم ہی لوگ ہیں، ہمارا ایمان عجیب تر ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر کہ میرے صحابہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ تم ہر وقت میرے زلفوں کا دیدار کرتے رہتے ہو، میرے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہو، ہر وقت دیکھتے ہو میرے معجزات، کبھی دیکھتے ہو کنکریاں کلمہ پڑھنے میرے ہاتھوں سے، کبھی چاند کو جو ہے نا چیرتے ہوئے دیکھتے ہو، کبھی سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھتے ہو. ارے سینکڑوں معجزات ہر وقت دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو گیا؟ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے. اب صحابہ چپ ہو گئے، ہتھیار ڈال دیا. حضور نادانی کیا پوچھنا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے.
میرے آقا کریم نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نزدیک عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا تھا، سنا تھا 14 صدیاں پہلے کوئی اللہ کا محبوب شہر مکہ میں جلوہ گر ہوا ہے، صرف میرا تذکرہ سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھا نہیں، صدیاں گزرنے کے بعد بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ آقا فرماتے کہ میرے نزدیک ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہے۔ تم تو دیکھتے ہو، ہم لوگ ہیں وہ۔ پھر حضور نے بشارت دی وَطُوبَى 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک ہوں میرے غلاموں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صرف پڑھا تھا میرا تذکرہ، کسی سے سنا تھا کوئی اللہ کا محبوب ہے، کوئی پیغمبر ہے، بس بن دیکھے میرے عاشق بن گئے، بن دیکھے میرے عاشق بن گئے۔ حضور نے فرمایا ان کا ایمان میرے نزدیک عجیب تر ہے، انہوں نے دیکھا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بن دیکھے ایمان کی شان تھی۔ وہ جو بندہ جس سے سوال کر رہے ہیں فرشتے، بات یہاں چل رہی تھی کہ جب فرشتوں نے کہا کہ کیا تو نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب چونکہ اس نے جواب تو صحیح دے دیا، اب حدیث پاک سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبْلَ النَّارِ، پھر اچانک ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھلے گی۔ دیکھو جواب صحیح دے دیا اس نے، ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھلے گی، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، وہ جہنم کی طرف دیکھے گا کہ يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایسا لگے گا کہ جہنم کی آگے جو ہے نا ایک دوسرے کو کچل رہی ہیں، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اس میں آگ ہے کہ گویا کہ آگ میں لپیٹیں مار رہی ہیں، ایک دوسرے کو کچل رہی ہیں، یہ کثرت آگ کی طرف اشارہ ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا انظر الی ما وقاک اللہ، اے بندے دیکھ اس جہنم سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ کس نے بچایا؟ رب نے بچایا، تیرے جواب نے نہیں، رب نے بچایا۔ کہ دیکھ اس آگ کی طرف، ثم، پھر دفاتن وہ کھلے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یاد رکھنا، وہ صرف اس کو بتانے کے لیے دیکھ رب نے تجھ پر کتنا احسان کیا، اگر تو جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، تاکہ اس کو خوشی بالائے خوشی ہو، اور رب کی رحمت کا اور شکریہ ادا کرے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی خطرناک جگہ سے ہم کو بچا لیا۔ اس کو کھلے گی تو مطلب وہ جہنم کی کھڑکی، لیکن کوئی اثر، کوئی اس کو تپش، کوئی مطلب لو نہیں آئے گی، اس کے بعد فوراً بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم یفرج لہ فرجۃ قبل الجنہ، پھر جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی، فینظر الی زہرتها وما فیہا، پھر وہ دیکھے گا جنت کی خوبیوں کی طرف جو اس میں تر و تازگی ہے، اور جو کچھ اس میں نعمتیں ہیں ادھر دیکھے گا۔ فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے مصطفیٰ کے صدقے، کاش فرشتے ہمیں بھی کہہ دے کہ بندے تیرا ٹھکانہ یہ ہے، کاش کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ علی الیقین کنتا، چونکہ تو دنیا میں یقین، ایمان یقین پر قائم تھا، وعلیہ متا، اور اسی یقین پر تو مرا بھی ہے، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن تجھے اسی یقین پر اٹھایا جائے گا۔ تجھے یقین تھا نا اللہ ایک ہے، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، یقین تھا اسلام کے سچ ہونے پر، اسی یقین کی برکت سے تو آج یہاں پر تیرا مقام جنت کا ٹھکانہ بنا ہے۔ یہ تو تھا بندے مومن صالح کا انعام۔ پھر حضور فرماتے ہیں، حدیث سنا رہا ہوں، وَيَجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ، بد کردار آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا، فَزِعًا مَشْغُوبًا، وہ انتہائی خوف زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا۔ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ 2 ہی خوف ہیں، اگر تم دنیا میں رب سے ڈرے تو قبر اور آخرت میں بے خوف ہوگے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اگر تم دنیا میں آزادوں کی طرح بے خوف ہو کر زندگی گزارے اور رب سے ڈرے نہیں تو پھر قبر میں اور آخرت میں تمہیں ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ قبر میں وہ جو بندے مومن بے خوف تھا نا، کیوں تھا؟ چونکہ دنیا میں رب کا خوف رکھا کرتا تھا۔ 2 ہی جگہ ہے، یا تو آپ یہاں خوف کر لے یا تو آخرت میں کر لے، بس۔ اب یہ جو بندہ بدکار ہے، یہ فرمایا کہ فزعاً خوف زدہ ہوگا، مشغوباً پریشان حال ہوگا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا فیما کنت، بتا تو کس دین پر تھا۔ فیقول لا ادری، ایک ہی جواب دے گا مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اپنا دین بھی بھول جائے گا کافر، وہ تو پتا تھا نا دنیا میں
کہ سناتنی دھرم تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، وہاں وہ بھی بھول جائے گا کہ میں سناتنی تھا. یہاں فخر کے ساتھ کہتے ہیں سب بھول جائے گا. لا ادری، اپنا دین بھول جائے گا، اپنا دین بھول جائے گا. یہ بھی نہیں کہے گا کہ میں یہودی تھا، نصرانی تھا، سب بھول جائے گا. ایک ہی جواب دے گا لا ادری، کچھ نہیں پتا ہے. فیقال لہ ما ھذا الرجل، اچھا یہ بتا یہ مرد کون ہے؟ حضور کے بارے میں اشارہ کیا جائے گا. فیقول، تو وہ کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، مجھے تو نہیں پتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی ہم نے بھی کہہ دیا. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا جادوگر ہیں، جیسے مشرکین عرب کہا کرتے تھے. اور منافقین صرف زبانی اقرار کرتے تھے اللہ کے رسول، دل میں تو تھا نہیں. تو کہا وہ کہے گا مردہ کہ میں نے لوگوں کو جیسے کہتے سنا تھا ویسے ہم نے بھی کہہ دیا. یعنی ہمارا ایمان ان کی ذات پر یقین کی طرح نہیں تھا. اب جب وہ جواب میں فیل ہو گیا تو فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبْلَ الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی. فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، جنت کی خوبیوں کی طرف، تر و تازگی کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف وہ دیکھے گا. اور اس کے بعد جب وہ دیکھ لے گا تو فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا انظر إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، اس جنت کی نعمتوں کی طرف دیکھ کہ اللہ نے جو جنت کو تجھ سے پھیر دیا ہے، تجھ سے محروم کر دیا، یعنی تجھے اس سے محروم کر دیا. اللہ اکبر. یہ کس لیے دکھایا جائے گا؟ تاکہ اس کو حسرت بالائے حسرت ہو، کاش ہم حضور کو پہچانتے ہوتے تو آج ہمارا یہ ٹھکانہ ہوتا. اس کو افسوس ہو، اس وجہ سے فوراً وہ جنت کی کھڑکی بند ہو جائے گی. اس کے بعد ثم یفرج له فرجۃ الی النار، پھر جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جائے گی. فینظر الیہا، پھر اس کی طرف دیکھے گا. یحتم بعضها بعضا، کہ بعض انگارے بعض کو کچل رہے ہیں، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ جنت میں آگ ہوگی. فیقال له، پھر اس سے کہا جائے گا ھذا مقعدک علی الشک، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. تو شک پر تھا دنیا میں، تجھے دین اسلام کے بارے میں شک تھا نا. علی الشک کنتا، تو شک پر تھا دنیا میں. ومتا وعلیہ متا، اور اسی شک پر تو مرا بھی ہے. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی شک پر تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. بعض کافروں کو یقین تو ہوتا ہے، اپنے مذہب پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو اسلام کے علاوہ بت پرستی یا کوئی بھی مذہب ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے، جو یقین رکھتے ہیں انہیں جھوٹ کو سچ سمجھ کر کے یقین کر لیا ہے. جو چیز حقیقتاً جھوٹی ہو، یعنی بھائی مٹی ہے، آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہو سونا ہے، تو کیا سونا ہو جائے گا؟ اب دھوکے میں ہو نا، دھوکے میں ہو. یعنی یہ جھوٹ چیز کو تم نے یقین کر لیا اس پر، تو تمہارا یہ جھوٹ باطل ہے. وہ جس دن اس کی حقیقت کھلے گی پتہ چل جائے گا کہ یہ مٹی تھی کہ سونا تھی. تم نے تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہاں یہ سونا. اسی طرح کافروں کا حال یہ ہے، آج انہوں نے کفر کو حق سمجھ لیا، صحیح سمجھ لیا ہے کہ ہاں ہمارا یقین ہے، ہمارا مذہب سناتنی بالکل پکا سچا دھرم ہے. تو گویا کہ وہ مٹی کو سونا سمجھ کر بیٹھے ہیں، جھوٹ کو سچ سمجھ کر بیٹھے ہیں. جیسے ہی حقیقت واضح ہوگی، پردے ہٹیں گے نگاہوں سے اور موت آئے گی، سب واضح ہو جائے گا کہ سونا نہیں بیٹا، یہ تو مٹی ہے. شک پر تھا تو ان کا بھی شک تھا. تو اسی پر تمہارا جو ہے نا قیامت کے دن محاسبہ ہوگا. اس لیے صوفیہ کرام فرماتے لوگوں اچھوں کے ساتھ رہا کرو، چونکہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے. صوفیہ کا قول ہے جیسے جیو گے. بعض لوگ گانے سنتے سنتے مر جاتے ہیں پیارے، نمازیں قضا کرتے کرتے مر جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے قیامت کے دن. جیسے مرو گے تو اللہ نہ کرے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نافرمانوں میں ہمارا شمار ہوگا. بس میرے عزیزوں، اس آخری بیان تھا آج قبر کا، یہ مکمل ہوا. آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا. لیکن ہم نے اتنا جو موضوع سنا قبر کا، بس صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا کے واسطے اپنے قبر کی اور آخرت کی تیاری میں لاپرواہی ذرہ برابر نہ کریں. جتنا ہو سکے اس قبر کی یا آخرت کی تیاری کریں. جانا ضرور ہے، ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا جانا ہو جائے، کسی کو نہیں پتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو باری باری جس کا اسٹیشن پہلے آئے گا وہ اتر جائے گا، اور پتہ نہیں کس کا اسٹیشن پہلے آ جائے. جانا ہے، لہٰذا آج ہی سے اپنے قبر و آخرت کی فکر اور تیاری کرنا شروع کر دے. اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور محبوب کریم کی مبارک قدموں کے سائے میں جنت میں حضور کے ساتھ اپنی قربت میں جگہ نصیب فرمائے.